بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ موجودہ مادیت پرست اور نفسا نفسی کے دور میں دولت، اعلیٰ عہدے، طاقت اور شہرت کو کسی بھی فرد کی کامیابی کی ضمانت، مطمئن زندگی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا واقعی کامیاب اور مطمئن زندگی جانچنے کا کلیہ یہی ہے؟ کیا دولت کی ریل پیل سے لوگ تا عمر صحت مند رہ سکتے ہیں، یا پھر شہرت و ناموری کسی کی مطمئن زندگی کی ضامن ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ جو لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جنہیں آغاز ہی سے زندگی کی ہر آسائش میسر ہوتی ہے، وہ بھی عموماً اپنی زندگیوں سے ناخوش اور غیر مطمئن نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کسی چھوٹی موٹی معمولی سی بات پر شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، طاقت کے بل بوتے پر جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اتنے بے بس نظر آتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے لیے ذہنی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے برعکس بے شمار لوگ روکھی سوکھی کھا کر بھی خوش باش رہتے ہیں، پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ پھر ایک کامیاب اور مطمئن زندگی کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے بتایا تھا۔ یہ راز ہے صلہ رحمی، جو بظاہر دو الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن پس منظر میں بھائی کے بھائی پر حقوق کی نہ ختم ہونے والی تفصیلات ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، اور اس عمل کے باعث جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جب کامیاب لوگوں کی ایک فہرست تیار ہوئی اور مختلف مشاہدات و تجربات کے ذریعے ان کی کامیابی کا راز جانچنے کی کوشش کی گئی، تو تمام تر نتائج کی یکجائی کے بعد جو رپورٹ مرتب ہوئی، اس کے مطابق یہ تمام کامیاب لوگ وہ تھے جو دوسروں کی مدد کرتے تھے، ان سے خوشگوار تعلقات رکھتے تھے، خوشی غمی کے موقع پر ان کے ساتھ دیتے تھے، محنت سے جی نہیں چراتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے تھے اور ان کی کامیابیوں پر انہیں سراہتے تھے۔ ماہرین نے دیکھا کہ ان خصوصیات کی بدولت ایسے لوگوں کی گھریلو اور ازدواجی زندگیوں پر بھی خاصے مثبت اثرات مرتب ہوئے، ان کی صلاحیتوں میں بتدریج اضافہ ہوا، جسمانی کارکردگی بڑھ گئی، نیز دماغ کے وہ حصے جن میں منصوبہ بندی ہوتی ہے ان پر بھی مثبت اثرات ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ ایسے نفسیاتی فوائد بھی حاصل ہوئے جن کی وجہ سے ان کی زندگی سہل اور آسان ہو گئی۔ اس حقیقت میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ خوش خلقی، خوش کلامی، ہمدردی و غم خواری، مہربانی و دل جوئی اور کسی کی نیکی یا اچھے عمل پر شکریہ کہنے سے نہ صرف دوسرے کا بھلا ہوتا ہے، اسے سکون و اطمینان ملتا ہے، خود کرنے والے کو بھی بڑی پرسکون نیند آتی ہے، ڈپریشن جیسا لفظ ہی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے، مسکرا کر ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے بد کلامی کی، نہ کبھی بیجا غصے کا اظہار کیا، نہ کبھی کسی سے انتقام لیا۔ اپنی ازواج مطہرات، پیاری بیٹیوں، صحابہ کرام، حد تو یہ ہے کہ اپنے غلاموں سے بھی آپ کا رویہ بہت نرم، شائستہ اور پیار بھرا ہوتا تھا۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق کے شکر گزار ہوں، جس نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے، مفہوم: میں اپنے شکر گزار بندوں کو ان کی شکر گزاری پر نوازتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار ہوں جن کی ہم امت ہیں، پھر اپنے والدین کے جنہوں نے دن رات ایک کر کے انتہائی محنت و مشقت سے پالا پوسا، پھر بتدریج اپنے ارد گرد موجود رشتوں، دوستوں، عزیزوں، پڑوسیوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کریں، باہمی تعلقات سنواریں، نرمی و محبت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔
اور کسی اچھے عمل، چھوٹی سی مہربانی پر شکریہ کہنے اور اپنی معمولی سی غلطی کو بھی جلد تسلیم کر کے معذرت کرنے میں بھی کبھی تاخیر نہ کریں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، طرز عمل ہی در حقیقت ایک کامیاب زندگی اور حقیقی مسرت و شادمانی کی کنجی ہے۔